بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے ہمارے اس درس کا عنوان عقد صبی کے بطلان پر دلائل میں مناقشہ ہے۔ کہ گزشتہ درس کے اندر ہم اس مسئلے کو بیان کر رہے تھے کہ عقد صبی کے بطلان پر ہمارے پاس کیا دلائل ہیں، تو ان دلائل کو بیان کیا، پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر مناقشہ کر رہے تھے اور حدیث رفع قلم کے مناقشات کو ہم بیان کر رہے تھے۔ لہذا آج کے ہمارے اس درس کے اندر جو اہم مطالب ہوں گے ان میں سے ایک مطلب حدیث رفع قلم میں مزید جو مناقشہ ہے شیخ انصاری کا وہ بیان ہوگا، اور اس کے بعد عقد صبی کے بطلان میں دلائل میں سے جو اہم ترین دلیل ہے، ان دلائل کے اندر جو ایک عمدہ اور اہم دلیل بن سکتی ہے اس کی طرف شیخ انصاری اشارہ فرمائیں گے کہ وہ دلیل کون سی ہے۔ پھر مذکورہ دلیل میں شیخ انصاری دوبارہ مناقشہ فرماتے ہیں۔ تو اس طرح آج کے ہمارے درس کا جو پہلا عنوان ہے وہ یہ کہ حدیث رفع قلم کا جائزہ لیتے ہوئے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جو اشکالات بیان کر رہے تھے ان میں سے دوسرا اشکال یہ ہے کہ وثانیاً ان المشہور علی الالسنۃ ان الاحکام الوضعیہ لیست مختصۃ بالبالغین۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا یہ کہ جو مشہور ہے زبانوں پر فقہا کی لسان میں وہ کیا ہے کہ احکام وضعیہ جو ہے وہ بالغین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ فلا مانع من ان یکون عقدہ سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ، یعنی احکام وضعی صحت اور بطلان وغیرہ کے جتنے بھی ہیں یہ بالغین سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ کوئی معنی نہیں ہے کہ اس صبی کا عقد سبب بنے وجوب وفا کی نسبت بلوغ کے بعد، کہ یعنی اس کے بالغ ہو جانے کے بعد اس کا یہ جو عقد ہے وہ سبب بن جائے وجوب وفا کا، یعنی موضوع بن جائے کس کا، حکم کا۔ تو لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ جو احکام وضعی ہیں وہ بالغین سے مخصوص نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اس بات کو مانے جانے کہ اس نے جو عقد انجام دیا ہے وہ وجوب وفا کا یعنی حکم شرعی کا جو ہے وہ سبب قرار نہیں پا سکتا۔ تو اس طرح سے احکامات مخصوص نہیں ہے بالغین کے ساتھ، یہ جو احکامات وضعی ہیں، تو پھر حدیث رفع قلم سے کس طرح جو ہے وہ یہ مراد لیا جا سکتا ہے کہ یہاں جو قلم مرفوع ہے وہ احکامات کا قلم ہے۔ تو بس فلا مانع من ان یکون عقدہ سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ او علی الولی اذا وقع باذنہ او اجازتہ، یعنی اس کا وہ عقد سبب بنے وجوب وفا کا بلوغ کے بعد، اور یا وہ عقد اس کا سبب بنے وجوب وفا کا کس پر، اس کے ولی پر، اذا وقع باذنہ او اجازتہ، کہ جب وہ اس کی اجازت اور اذن سے جو ہے وہ واقع ہوا ہے۔ تو اس طرح یہ اس کے اندر کوئی معنیت آپ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے۔ کما یکون جنابتہ سببا لوجوب غسلہ، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مجنب ہونا اور جنابت جو ہے اس بچے کی وہ سبب بنتا ہے کس بات کا، یعنی اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ وطی کی گئی ہے تو اس صورت میں جو وہ مجنب ہو جائے گا اور اس کی جو جنابت ہے وہ سبب بنتی ہے کہ اس کے غسل کے وجوب کا بعد البلوغ، بلوغ کے بعد، وحرمت تمکینہ من مس المصحف، اور اسی طرح حرام ہو جاتا ہے اسے متمکن کرنا قرآن مجید کے مس سے، یعنی والدین جو ہیں جو اس کا ولی ہے وہ اسے قرآن مجید کے مس کرنے کی نسبت متمکن نہیں بنا سکتا، حرام ہے اس کا متمکن ہونا، یعنی قرآن مجید کو مس کرنا اور اس سے اس کی طرف بڑھنا اس حالت میں۔ تو لہذا آپ فرماتے ہیں کہ اس سے واضح ہے یہ بات کہ حدیث رفع قلم سے آپ احکامات کے قلم کو مرفوع نہیں جان سکتے، کیونکہ یہ بات روشن ہے، واضح ہے کہ احکام وضعی جو ہیں وہ بالغین سے مخصوص نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو یہاں پر شاہد کے طور پر آقا نے جو مثالیں بیان کی کہ اس طرح جب وہ مجنب ہو جاتا ہے بچہ تو بلوغ کے بعد اس کے غسل کے وجوب کا یہی اس کی جنابت جو ہے وہ موضوع بن رہی ہے۔ تو بس اس سے بات واضح ہے کہ رفع قلم جو ہے وہ اس طرح کے ان احکامات وضعی سے اس کا کوئی ربط نہیں، اور ہماری مورد بحث
گفتگو جو ہے وہ اسی عقد سبی کی صحت اور بطلان یعنی احکام وضعی کے سلسلے میں ہے۔ اس کے بعد شیخ انصاری تیسرے مناقشے کی طرف بڑھتے ہیں کہ وثالثا لو سلمنا اختصاص الاحکام حتی الوضعیہ بالبالغین۔ تیسرے مرحلے میں اسی حدیث رفع قلم میں جو مناقشہ پایا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ احکام مخصوص ہیں حتیٰ کہ وہ جو احکامات وضعی ہیں بالغین کے ساتھ، یعنی تمام کے تمام احکامات مخصوص ہیں، احکامات تکلیفی پھر احکامات وضعی، یہ تمام کے تمام کیا ہیں بالغوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو قلم جعل ہے، قلم تشریح ہے، وہ جو ہے مرتفع ہے اس سبی سے، نہ فقط احکام تکلیفی، احکام وضعی بھی حتیٰ جو ہے وہ یہاں اٹھائے گئے ہیں، تو آقا فرماتے ہیں کہ لیکن لا مانع من کون فعل غیر البالغ موضوعا للاحکام المجعولۃ فی حق البالغین۔ درست اس بچے سے احکامات اٹھائے گئے ہیں، تو وہ ہم جو مثلا یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر یہ بچہ عقد جاری کرتا ہے کسی اور جو بالغ شخص ہے اس کے حق میں یہ جو فعل انجام دے رہا ہے غیر بالغ، یہ اس کا فعل جو کہ غیر بالغ صورت میں انجام دے رہا ہے، کیا یہ موضوع نہیں بن سکتا ان احکامات کا جو خود اس بچے کے نہیں بلکہ دیگر جو بالغین ہیں ان کے حق میں مجعول ہے؟ لذا فرماتے ہیں کہ لیکن لا مانع من کون فعل غیر البالغ، معنی نہیں ہے اس بات سے کہ جو غیر بالغ شخص ہے سبھی جو ہے اس کا فعل موضوع قرار پائے ان احکامات کی نسبت کے جو مجعول ہے بالغین کے حق۔ یعنی اگر سبھی جو ہے وہ وکالت اس کو دی جاتی ہے اس انسان بالغ کی جانب سے کہ وہ عقد جاری کرے اس کے لیے، تو اس کا یہ عقد جاری کرنا آیا سببیت نہیں رکھتا کہ اس کے حق میں جو ہے وہ اس کے احکامات جو ہیں وہ مترتب ہوں اسی بالغ شخص کے حق میں، تو ہم آتے ہیں کہ اس سے کوئی معنی نہیں ہے۔ بس فیکون الفاعل کسائر غیر البالغین خارجا عن ذلک الحکم الی وقت البلوغ۔ فرماتے ہیں کہ بس جو فاعل ہے انجام دینے والا دیگر غیر بالغین کی جو باقی جو غیر بالغین ہیں ان کی طرح خارج ہے اس حکم سے بلوغ کے وقت تک۔ یعنی کون سا حکم؟ کہ جو احکامات مرفوع کیے جا رہے ہیں اس سے، اور جن کو ترتیب اثر کے عنوان سے جانا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی اثر مترتب ہونے والا نہیں ہے، تو بس احکام سبھی کے سلسلے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سبھی فاعل بن کے جو فعل انجام دے رہا ہے دوسرے افراد کے حق میں، یہ خارج ہے اس مذکورہ حکم سے۔ یعنی ہماری گفتگو جو ہے وہ احکام سبھی میں نہیں ہے، ہماری گفتگو اس میں نہیں ہے کہ سبھی آیا حکم رکھتا ہے یا حکم نہیں رکھتا۔ ہماری گفتگو یہ ہے کہ یعنی احکام بالغین جو ہیں ان کے لیے سبھی جو ہے اس کا عقد آیا موضوعیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، موضوع بن سکتا ہے ان کے لیے یا نہیں بن سکتا، آیا وہ سبب جو ہے ان احکام کا اس کا عقد بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ حدیث رفع جو ہے وہ اس کو مرتفع نہیں کر رہی، لہذا فرماتے ہیں کہ خارج عن ذلک الحکم وقت البلوغ، یعنی یہ جو ہے اس حدیث رفع سے اس کے لیے استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کہیں کہ اس کا یہ عقد جاری کرنا وہ موضوع قرار نہیں پاتا، کیونکہ حدیث رفع نے احکامات کو اس سے اٹھا دیے ہیں۔ احکامات اٹھا دیے، کون سے احکامات؟ جو اس بچے کے احکامات ہیں اس کے حق میں جو احکامات ہیں وہ اٹھا دیے گئے ہیں، لیکن خود اس کا فعل اور افراد کے احکامات کے لیے جو ان کے لیے یعنی جو بالغ ہیں ان کے حق میں جو جعل شدہ ہیں ان کے لیے موضوع بنے، اس سلسلے میں آپ حدیث رفع سے جو ہے وہ استدلال نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ وبالجملہ فالتمسک بالروایہ ینافی ما اشتہر بینہم من شرعیت عبادت الصبی، کہ خلاصہ یہ کہ اس روایت سے تمسک کرنا منافات رکھتا ہے اس چیز سے کہ جو مشہور ہے فقہا کے درمیان۔ وہ بات کیا ہے جو مشہور ہے؟ کہ بچے کی عبادت شرعیت رکھتی ہے۔ جب بچے کی عبادت شرعیت رکھتی ہے تو یہ تب ہے جب آپ قلم تشریح کو جو ہے وہ مرفوع نہ جانے اس کے حق میں۔ تو ایک طرف سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تمسک اس سے منافات رکھتا ہے، اور پھر وما اشتہر بینہم، اسی طرح یہی تمسک اس روایت سے منافی ہے اس سے کہ جو ان فقہا کے درمیان مشہور ہے کہ من عدم اختصاص الاحکام الوضعیہ بالبالغین، کہ احکامات جو ہیں وہ مخصوص نہیں ہیں وضعی بالغین کے ساتھ۔ یہ جو بات ان کے درمیان مشہور ہے، اگر آپ حدیث رفع سے تمسک کرتے ہیں تو پھر آپ در واقع احکامات کو مخصوص جان رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس سے
منافات رکھتی ہے۔ پھر شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ فالعمدۃ فی سلب عبارت الصبی هو الاجماع، عمدہ جو دلیل ہے، اہم ترین جو دلیل ہے کہ صبی کو مسلوب العبارہ جان رہی ہے کہ یہ صبی، اس کے تصرفات باطل ہیں اور اس کا کوئی حکم جو ہے وہ اس کے حق میں نافذ نہیں ہے، وہ الاجماع، وہ اجماع المحکی جو حکایت شدہ ہے، المعتبد بالشہرۃ العظیمہ کہ جس کو شہرت عظیمہ سے تائید حاصل، فإلا اگر یہ اجماع نہ ہو قطع نظر ہو اس اجماع سے اور اس شہرت سے، تو پھر فالمسألۃ محل اشکال ہے، مسئلہ جو ہے وہ محل اشکال ہے، یعنی آپ مسئلہ اس طرح سے آسان نہیں ہے، واضح نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے کہہ دیں کہ بچے کے جو تصرفات ہیں وہ مطلقہ طور پر باطل ہیں۔ اجماع سے اگر صرف نظر کیا جائے تو مسئلہ جو ہے وہ محل اشکال ہے۔ کس طرح مسئلہ محل اشکال ہے؟ اس سلسلے میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فقہا کے کلمات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان کو شاہد کے طور پر یہاں پر لے آتے ہیں کہ وَلِذَا تَرَدَّدَ الْمُحَقِّقُ فِي الشَّرَائِعِ، یہی وجہ ہے کہ محقق جو ہیں وہ شرائع کے اندر تردید فرماتے ہیں فی اجارت الممیز بإذن الولی، ممیز بچے کے اجارے میں کہ اگر وہ عقد اجارہ انجام دیتا ہے تو وہ اس کے اندر تردید فرماتے ہیں بعدما جزم بالصحت فی العاریہ، اس کے بعد کہ انہوں نے یقین اور جزم حاصل کیا ہے کہ عاریہ کے اندر اس کا تصرف صحیح ہے، لیکن عقد اجارہ اگر انجام دے تو اس کے اندر انہوں نے تردید کی ہے۔ آپ دیکھیں اگر مسئلہ یعنی اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ اجماعی ہے اور عقد صبی کے بطلان پر اجماع قائم ہے، اجماع اس طرح سے یعنی مسئلہ روشن نہیں ہے بلکہ محل اشکال ہے۔ واستشکل فیہا فی القواعد والتحریر، اور دوسری جانب سے جو ہے وہ علامہ نے قواعد اور تحریر کے اندر اسی ممیز کے اجارے میں اشکال کیا ہے۔ وقال فی القواعد، اور قواعد کے اندر علامہ نے وفی صحت یعنی کہا ہے کہ وفی صحت بیع الممیز باذن الولی نظر، قواعد کے اندر فرماتے ہیں کہ ممیز کی بیع کے صحیح ہونے میں ولی کی اجازت کے ساتھ نظر اشکال ہے۔ اگر واقعاً اجماع قائم ہے تو اس طرح یہ جو ہم فقہا کے کلمات کے اندر اس طرح سے اس صبی کے تصرفات اور اس کے عقد جاری کرنے کے سلسلے میں جو فتاویٰ دیکھ رہے ہیں، بہرحال اس سے واضح ہوتا ہے کہ مسئلہ محل اشکال ہے، اور فرماتے ہیں کہ بل ان الفاخر فی شرح ہی، بلکہ نہ فقط یہاں تک فخر المحققین اسی قواعد کی شرح میں ان سے کیا نقل ہے، فرماتے ہیں کہ ان الاقوى الصحہ، وہ قوی جانتے ہیں صحت کو، یعنی بے ممیز کی صحت کو، مستدلا بان العقد، دلیل قائم کرتے ہوئے کہ عقد اذا وقع باذن الولی، عقد جب ولی کی اجازت سے واقع ہو تو کان کما لو صدر عنہ، یہ ایسے ہے جیسے خود اس ولی سے صادر ہوا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ اس عقد کو صحیح جانتے ہیں۔ ولیکن لم اجدہ فیہ، آپ فرماتے ہیں کہ فخر المحققین سے تو یہ بات نقل ہے، ان سے حکایت کی جاتی ہے، لیکن ہم نے شرح قواعد کے اندر اس مطلب کو نہیں پایا۔ وقواہ المحقق الاردبیلی علی ما حکی عنہ، اور محقق اردبیلی نے تقویت کیا ہے اسی صحت کے نظریے کو علی ما حکی عنہ، اس بات کے مطابق کہ جو ان سے حکایت ہوئی ہے۔ وَيَظْهَرُ مِنَ التَّذْكِرَةِ، اور تذکرہ سے یعنی علامہ کی کتاب تذکرہ سے ظاہر ہے کہ عدم ثبوت الاجماع عندہ، اجماع ان کے پاس جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، حیث قال کہ جب وہ فرماتے ہیں کہ وَحَلْ يَصِحُّ بَيْعُ الْمُمَيِّزِ وَشِرَاؤُهُ، آیا ممیز کی بیع یا اس کی جو خرید ہے وہ صحیح ہے؟ الوجہ عندی انہ لا یصح، فرماتے ہیں کہ میری نظر میں جو درست نظریہ ہے، فتویٰ ہے، وہ یہ کہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ علامہ اندی کا کلمہ استعمال کر رہے ہیں، اندنا نہیں کہہ رہے، اندی کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں اجماع جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، واضح نہیں ہے۔ اگر اجماع ثابت ہوتا تو وہ اس طرح سے اندی نہ کہتے بلکہ اندنا کہتے۔ اور اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر کی عبارت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اختار فی تحریر، علامہ نے تحریر کے اندر اختیار کیا ہے کس کو؟ صحت بیع الصبی فی مقام اختبار رشد ہی، کہ یعنی اس صبی کے رشد کے آزمانے کے مقام میں صبی کی جو بیع ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے، کہ اس سلسلے میں جو ہے اس کی بیع کو تحریر کے اندر علامہ نے صحیح جانا۔ وذاکر المحقق الثانی، پھر محقق ثانی نے بیان کیا ہے کہ انہ لا یبعد بناء المسألۃ، بعید نہیں ہے کہ مسئلے کی بنا جو ہے وہ اس بات پر ہو کہ علی ان افعال الصبی واقوالہ شرعیۃ ام لا،
کہ افعال سبی اور اس کے جو اقوال ہیں وہ شرعی ہیں کہ نہیں ہیں. یعنی اگر افعال کو ہم شرعی جانتے ہیں تو ممکن ہے صحت کی بنا اس پر ہو، بعید نہیں ہے کہ عدم صحت کی بنا اس پر ہو کہ ہم اسے مثلا شرعی نہ جانتے ہوں اس کے افعال و اقوال کو اس صورت پر. ثم حکم بانہا غیر شرعیت، یہ کہنے کے بعد خود محقق ثانی نے آ کر حکم کیا کہ اس سبی کے افعال اور اقوال شرعی جو ہیں وہ نہیں ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے وہ بطلان کے قائل ہو جاتے ہیں. وَأَنَّ الْأَصَحَّ بُطْلَانُ الْعَقْدِ، لہذا فرماتے ہیں کہ صحیح ترین جو نظر ہے یہاں پر وہ یہ کہ عقد باطل ہے. وَعَنِ الْمُخْتَلِفِ، پھر فرماتے ہیں کہ مختلف سے یہ بات نقل ہے کہ أَنَّهُ حُكِيَ فِي بَابِ الْمُزَارَعَةِ، حکایت شدہ ہے باب مزارعہ کے اندر عن القاضی، قاضی ابن براد سے کلامن ایک بات، کلام يدل على صحت بیع السبی کی جو دلالت کرتا ہے کلام سبی کی بیع کے صحیح ہونے پر. وبالجملہ خلاصہ یہ کہ فالمسألۃ لا تخلو عن اشکال، مسئلہ اشکال سے خالی نہیں ہے. وَإِنْ أَطْنَبَ بَعْضُ الْمُعَاصِرِينَ فِي تَوْضِيحِهِ، اگرچہ بعض معاصرین کے ظاہر فرماتے ہیں کہ بعض بزرگان کے صاحب جواہر مقصود ہے، انہوں نے کلام کو اطالہ دیا ہے، طویل کیا ہے بحث کو، گفتگو کو، فی توضیحہ، اس کی وضاحت میں، حتی الحقہ بالبدیہیات، یہاں تک کہ اسے بدیہیات سے ملحق جانا ہے، فی ظاہر کلام ہی، اپنے کلام کے اس ظاہر میں. تو شیخ انصاری در واقع ان تمام فقہا کے کلمات کو نقل کرنے کے بعد اپنی اس بات کی تائید کرنا چاہتے ہیں جو کہا کہ فالمسألۃ محل اشکال، کہ عمدہ دلیل بظاہر اجماع ہے، لیکن اگر اجماع سے قطع نظر ہم کلمات فقہا کو دیکھیں تو مسئلہ اتنا روشن اور بدیہی اور واضح نہیں ہے کہ یہاں پر اجماع کا دعویٰ کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.